الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین و سامعین، آج ہم گیسٹ پوسٹنگ کے بارے میں کلام کریں گے۔ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہے، گیسٹ پوسٹنگ کا ورک جائز ہے یا نہیں، اور اس ذریعے سے جو انکم حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے گیسٹ پوسٹنگ کا تعارف اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ گیسٹ مہمان کو اور پوسٹ کو کہتے ہیں، یعنی مہمان کی پوسٹ۔ گیسٹ پوسٹنگ ایک ایسا ورک، ایک ایسا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس میں کسٹمر، کوئی ادارہ، کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو فروغ دینے کے لیے، اپنے پیغام کو، اپنے بلاگ کو، اپنے آرٹیکل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی سروس پرووائڈر سے رابطہ کرتا ہے، اور اس سروس پرووائڈر سے کسی مخصوص اماؤنٹ پر ڈیل کرتا ہے کہ آپ ہمارے پروڈکٹ کی، ہمارے آرٹیکل کی، ہمارے پیغام کی، ہمارے ویب سائٹ لنک کی تشہیر کریں، اسے پروموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم تک رسائی ہو۔ پھر یہ سروس پرووائڈر یعنی سروس فراہم کرنے والا کسی دوسری ایسی ہائی رینک ویب سائٹ کے جس پر ٹریفک ہو، ان سے ڈیل کرتا ہے کہ آپ ہمارے اس کسٹمر کے، ہمارے اس گیسٹ کے لنک کو، اس کے آرٹیکل کو اپنی ویب سائٹ پر پبلش کریں۔ تو اس سارے مرحلے کو گیسٹ پوسٹنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد سوال یہ ہے کہ گیسٹ پوسٹنگ کا ورک جائز ہے یا نہیں، اس کی آمدنی حلال ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے یاد رہے کہ پاکستان کے بے شمار شہروں میں لوگ گیسٹ پوسٹنگ کا ورک کر رہے ہیں۔ اگر تو اس گیسٹ پوسٹنگ کے ورک میں جائز امور، جائز طریقہ کار اختیار کیا جائے تو اس کام کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں، لہذا اس ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی جائز ہوگی۔ مثلاً کوئی کلائنٹ، کوئی کسٹمر آفر کرتا ہے کہ آپ ہماری کمپنی کی، ہماری پروڈکٹ کی پبلسٹی کریں، بدلے میں ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ تو جس چیز کی پبلسٹی کی جا رہی ہے اگر وہ جائز امور پر مشتمل ہو تو اس میں تو کوئی بات نہیں، آمدنی بھی بالکل جائز ہے۔ مثلاً کلائنٹ کہتا ہے کہ آپ جیولری سے متعلق کوئی آرٹیکل، کوئی لنک ویب سائٹ پر ایڈ کریں، سولر پینل سے متعلق، شوز سے متعلق، موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ سے متعلق، یا اسی طرح کی ہزارہ چیزیں ہیں کہ جن کے استعمال پر شرعاً کوئی ممانعت نہیں، کوئی قباحت نہیں، اور کلائنٹ کہتا ہے کہ آپ ہماری ان چیزوں سے متعلق اس لنک کو، اس آرٹیکل کو ہائی رینک ویب سائٹ پر ایڈ کریں، اپلوڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے وابستہ ہو جائے، بدلے میں ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ دیں گے۔ تو اگر اس قسم کے آرٹیکل میں، پیغامات میں، لنک میں اگر جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فحش مناظر نہ ہو تو اب اس قسم کی تشہیر جائز، ان کی پبلسٹی کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، لہذا اس ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن اس مسئلے کی جو دوسری صورت ہے وہ ذرا خطرناک ہے، وہ جائز نہیں، اور وہ یہ صورت ہے کہ گیسٹ پوسٹنگ کے اس کام میں، اس آن لائن ورک میں کلائنٹ، کسٹمر ایک بڑی اماؤنٹ کی لالچ دیتے ہوئے یہ آفر کرتا ہے کہ آپ کیسینو کی، گیمبلنگ کی، ایڈلٹ پکس کی، یعنی ناجائز و حرام برہنہ تصاویر کی، شراب کی، اسی طرح بیٹنگ کی، سٹہ بازی، جوا وغیرہ سے متعلق ناجائز و حرام امور کی پروموشن کریں، یہ لنک ویب سائٹ پر ایڈ کریں، اس موضوع سے متعلق آرٹیکل ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں، بدلے میں ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ تو یہ ہمارے مسلمان بھائی پیسوں کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز، اور پھر وہ اس طرح ناجائز اور حرام امور پر مبنی خلاف شرع لنک کو، خلاف شرع آرٹیکل کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس طرح ناجائز و حرام اعمال و افعال کو فروغ دینے میں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف دنیاوی اعتبار سے ان کے اموال میں، ان کے حرام کمائی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ان کی آخرت کے عذابات میں بھی شدید اضافہ در اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یعنی قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
ان اللہ شدید العقاب، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ خود شراب نہ پیتا ہو، خود سٹے بازی نہ کرتا ہو، خود جوا نہ کھیلتا ہو، یا اسی طرح کے دیگر حرام کام وہ خود نہیں کرتا، لیکن گیسٹ پوسٹنگ کے ذریعے SEO یا دیگر کسی اور ذرائع سے وہ لوگوں کو ناجائز اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہو، اس کی تشہیر کرتا ہو، پروموٹ کرتا ہو، حرام کاموں کو فروغ دیتا ہو، حرام کاموں کی اشاعت کے سلسلے میں ذریعہ و سبب بنتا ہو، تو ایسے لوگوں کا ان حرام کاموں پر تعاون کرنا بھی حرام ہے، ان کی تشہیر حرام، ان کو پروموٹ کرنا حرام، ان کی پبلسٹی کرنا حرام ہے۔ اور نہ صرف ان کا یہ عمل حرام ہے بلکہ ان حرام افعال کے ذریعے جس قدر بھی کمائی کی گئی وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کسب خبیث ہے، وہ بھی ناپاک کمائی ہے۔ اس حوالے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ضرور یاد رہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گوشت یعنی جو بدن حرام سے پلا بڑھا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ معلوم ہوا کہ حرام کمانا، حرام کھانا جنت سے محرومی اور جہنم میں داخلے کا ذریعہ و سبب ہے، لہذا خدا را خود کو اور اپنے اہل و عیال کو حرام کمائی کے سبب جہنم میں داخل ہونے سے بچائیں۔ لیکن حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بے شمار مسلمان بھائی ان ناجائز و حرام افعال کو کرنے میں بالکل بھی شرم و عار محسوس نہیں کرتے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے بے شمار شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں اور بھی دیگر مقامات ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اس طریقہ حرام کو اختیار کر رکھا ہے۔ بلکہ ایک اطلاع کے مطابق پاکستان کے شہر حیدرآباد سے وابستہ بے شمار افراد گیس پوسٹنگ وغیرہ کے ذریعے ایک ناجائز طریقہ کار اختیار کر کے حرام کمائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی کیسینو کی، گیملنگ کی، ایڈل پکس کی یعنی ناجائز و حرام برہنہ تصاویروں کی، شراب کی، بیٹنگ کی، سٹہ بازی، جوا اور دیگر ناجائز و حرام کاموں کی وہ پروموٹ کر کے، اس کی تشہیر کر کے حرام کمائی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور نہ صرف حرام کمائی کے مرتکب ہو رہے ہیں بلکہ اس مال حرام سے، اس حرام کمائی سے لوگ حج اور عمرہ جیسی پاکیزہ مقدس عبادات کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں کی اس حوالے سے اصلاح کی گئی تو جواباً ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حرام کمائی سے حج یا عمرہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حج یا عمرے کو قبول فرمائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حرام مال کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور رکاب میں پاؤں رکھتا ہے تو پکارتا ہے لبیک یعنی یا اللہ میں حاضر ہوں، تو آسمان سے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک یعنی نہ تو تیری حاضری قبول ہے نہ ہی تیری خدمت، تیرا زاد راہ اور تیرا نفقہ حرام ہے اور تیرا حج لوٹایا ہوا اور نامقبول ہے، یعنی حرام کمائی سے کیا گیا حج مقبول ہی نہیں۔ پھر اس حرام کمائی سے حج یا عمرہ کرنے والوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے پر قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہار کو بھی تو یاد رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، وہ قہر نازل فرمانے پر بھی قادر ہے، وہ جبار بھی ہے، عادل بھی ہے، عدل و انصاف فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اوصاف آپ نے کس طرح فراموش کر دیے؟ آپ کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو یہ یقین حاصل ہو گیا کہ آپ چاہے جتنے بھی ناجائز و حرام اعمال و افعال اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ درگزر فرمائے گا، حالانکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات کو بالکل نظر انداز کر کے ان حرام کاموں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو خدا را اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، ناجائز حرام امور سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیں۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کہیں گے کہ اگر ہر ممکنہ اصلاح کے باوجود بھی کوئی راہ راست پر نہ آتا ہو، یعنی اگر کوئی قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی وعیدات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ببانگ دہل ناجائز و حرام اعمال و افعال اختیار کرنے کو ترجیح دیتا ہو، گیس پوسٹنگ
یا دیگر کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے ناجائز و حرام طریقہ کار اختیار کر کے حرام کمائی کی نحوست میں مبتلا ہو گیا ہو، جیسے کیسینو، گیبلنگ، ایڈلپکس، شراب، بیٹنگ، سٹہ بازی، جوا یا دیگر کسی بھی طرح کے ناجائز و حرام کاموں کو پروموٹ کر کے اس کی تشہیر کر کے حرام کمائی کی نحوست میں مبتلا ہو گیا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین بھی اثر نہیں کرتے۔ تو جب کوئی انسان اس قدر بے باک ہو جائے، اصلاح کرنے کے باوجود بھی وہ اصلاح قبول نہ کرے، اس قدر جری ہو جائے کہ مال حرام کمانے کو اپنے حق میں جائز سمجھنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کے احکامات کو پس پشت رکھتے ہوئے آخرت کے عذابات سے بالکل بے پرواہ ہو جائے، تو ایسے بدبختوں سے، ایسے خبیث ترین روح کے مالکان سے، ایسے لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھا جائے، ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے روابط کی صورت میں، ان سے تعلقات رکھنے کی صورت میں ہم بھی عتاب کا شکار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کسب طیب حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔